تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رہ گئی رسم ازاں روح بیداری نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بیداری نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدر نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائی کو، جمعۃ الوداع مسلمانوں کے ہاں بڑی اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور جمعۃ الوداع سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جس کا ذکر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خلفائے راشدین نے فرمایا، نہ تابعین تبع تابعین، نہ ائمۃ المجتہدین، کسی نے نہیں فرمایا. وہ ہمارے درمیان عام ہو گئی. مثلا جمعۃ الوداع کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت اس انداز سے پڑھے، اس میں فلاں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں فلاں فلاں سورت اتنی پڑھے، تو اب اس کی ساری زندگی کی جو قضاء عمری ہے وہ قضا ہو جائے گی. یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جمعۃ الوداع یہ ایک جمعہ ہے، جس طریقے سے سال کے اندر جمعے آتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک جمعہ ہے. اور جمعے کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں ہر جمعے کے لیے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کوئی بھی دن ایسا جس میں سورج طلوع ہوا جمعے سے زیادہ بہتر نہیں ہے. خلق فیہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن میں ہوئی ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فِيهَا، اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا. وَأُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن میں ان کو خلافت سے سرفراز کر کے دنیا میں بھیجا گیا. اور لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن. تو یہ فضیلت ہر جمعے کے لیے ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے: ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے کوئی خیر مانگ رہا ہو اور وہ گھڑی موجود ہو تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. جمعے کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت بھی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة النار. کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے سوالات سے اور قبر کے آزمائش سے اور امتحان سے اور عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور جمعے کے چھوڑنے کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بھی ہر جمعے کے لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الجمعة بغیر عذر، کہ کسی آدمی نے جمعے کو چھوڑ دیا بغیر عذر کے، ولا مرض، بغیر کسی بیماری کے، کتب منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل، اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے
جب تک کہ جمعے سے چھوڑنے سے توبہ نہ کر لے، اس وقت تک ایسی کتاب میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدل ہوتا ہے۔ جمعے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کروں اور نوجوان لوگوں کو جمع کروں، ان کے ساتھ جنگل میں جاؤں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آؤں، لکڑیاں کاٹ کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ جمعہ سید الایام ہے۔ یہ جمعہ وہ دن ہے جو مسلمانوں کا ہر مہینے میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ اس سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کتنے لوگ ہیں جو اس دن کی نعمت کو حاصل ہی نہیں کرتے، اللہ کی خصوصی عنایت کو حاصل ہی نہیں کرتے۔ جمعہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جمعے کی بالکل آخری رکعت میں سلام کے وقت پہنچتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ کا پیغام دے کر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، حدیث شریف میں ایک وعید اور خطرناک آئی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے کندھے پھلانگ کے صف کو توڑ کر اگلی صفوں میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کل میدان محشر پہ اس کو پل بنائیں گے، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم جمعے کی فضیلت حاصل کرنے آتے ہیں اور فضیلت حاصل کرنے کے بجائے وبال لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے جمعے کے دن خطبے کے دوران بات چیت کی تو اس کا جمعہ ہی بیکار ہو گیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن اول وقت میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اونٹ صدقے کے لیے قربانی کے لیے حرم بھیجا، جب اس کے بعد آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے گائے بھیجی، اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بکرا دمبا بھیڑ بھیجی، اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مرغی بھیجی، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے انڈے کو صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے جو راستوں میں کھڑے ہوئے رجسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں جس میں جمعے میں آنے والوں کے نام درج کیے جاتے ہیں، اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے میں شریک ہوتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے اس رجسٹر کے اندر ان کا نام درج نہیں ہو پاتا جو رجسٹر اللہ کی عنایات اور فضل کا باعث بنے گا۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جمعے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 3 جمعے کو بے بپے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مہر لگا دے۔ اب ہم سوچیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھنے اور میرا دل نہیں چاہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، جمعے میں آنے میں ہمت نہیں ہوتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جمعہ چھوڑ کر اپنے دل پہ مہر لگوائی، اور یہ مہر اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، اللہ ہی کے سامنے گریہ زاری کی جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے تاکہ اللہ رب العالمین اس مہر کو صاف کر کے قلب کو سیکل شدہ کر کے چمکا دے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی جو تجلیات ہوتی ہیں وہ تجلیات کا مرکز بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جمعہ یہ سید الایام ہے۔ صرف ایک جمعے کے اندر اللہ رب العالمین 6 لاکھ آدمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ دیوار کو کھرچ رہے تھے، مٹی گر رہی تھی، تو کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے گناہ جو جمعہ پڑھتے ہیں ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ مٹی کھرچنے سے جھڑ رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو جمعہ سید الایام ہے۔ پھر جمعہ سید الشہور کے اندر آ جائے، یعنی رمضان مبارک میں آ جائے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔
اور اس کی قدر و منزلت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ رب العالمین کی عنایات بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جمعے کو بڑی اہمیت کا مقام دے چکے ہیں، اور جو اس کو اہمیت دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی اہمیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کے سلسلے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس اعتبار سے کہ جمعۃ الوداع ہے، اب زندگی میں یہ جو آج کا جمعہ ہے یہ دوبارہ نہیں ہے۔ یہ جمعہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے آخری عشرہ، یہ خصوصیات کی بنیاد پر جمعۃ الوداع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جمعۃ الوداع ایک طرف یوم تشکر ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ میری نماز کیا، میرے روزے کیا، میرے تراویح کیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک شیخ سے کہا، حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت میرے سجدے کیا، میری نماز کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، اچھا تم مجھے بتاؤ، جو تمہارے سجدے بیکار ہیں، تمہارے سجدے میں غلط خیالات آتے ہیں، کیا ایسا سجدہ جو غلیظ ہو، مجھ غلیظ آدمی کو کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کو تو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا بس سمجھ لو اس سجدے کو حقیر نہ جانو، یہ سجدہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ یہ تراویح کے اندر جو 20 سجدے ملے ہیں یہ ہے ہی اللہ کے لیے، تراویح کی جو توفیق ملی ہے یہ ہے ہی اللہ کے لیے، روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے یہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تم کو اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن آنے کا موقع عطا کیا، یہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی ذات سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں ان غافلین میں نہیں بنایا جو غافلین پڑے سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کب آیا کب گزر گیا، سید الشہور کب آیا کب گزر گیا، سید الایام کیا پیغام لے کے آیا، پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تراویح کی بھی توفیق دی، روزے کی بھی توفیق دی، اور قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دی، جمعے میں آنے کی بھی توفیق دی، اور آج اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعۃ الوداع عطا کیا، اس کی بھی توفیق عطا کی۔ سب اس پہ کہتے ہیں الحمدللہ، اس کو حقیر نہ سمجھیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ یہ شیطان کی شیطانیت ہے، شیطان کی خباثت ہے کہ شیطان انسان کو نا امید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اولیاء اللہ نے اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا۔ فرمایا لگے ایک آدمی ہے، وہ ریٹائر ہو گیا، ریٹائر ہو کر وہ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، اور پھر جماعت کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے، اور ایک بندہ ریڑھی لگایا ہوا ہے، اور اس کے پاس گاہک کا رش ہے، اور وہ آدمی اذان کی آواز سنتا ہے، جلدی جلدی اپنے گاہک کو نمٹاتا ہے، اور جو گاہک کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس پہ اپنی چادر ڈال کر ریڑھی کو ایک کونے پہ لگاتا ہے اور مسجد آ جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے اس کو نماز ملتی ہے، وہ نماز پڑھ کے دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کس کی نماز افضل؟ پھر خود فرمانے لگے وہ آدمی جو اپنے سارے تقاضوں کے اوپر پاؤں رکھ کر مسجد میں آیا ہے، اور وہ اپنی روزگار کو چھوڑ کر مسجد میں آیا، اس کی نماز زیادہ افضل۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز مزے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز جو ہے فرض کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ جو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر، اپنے خیالات کو دبا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اس نماز کو حقیر نہ سمجھیے۔ یہ قیمتی نماز، یہ اللہ کے کرم کی نماز۔ تو یہ جمعۃ الوداع بہت سارے پیغام لے کے آیا ہے۔ ایک پیغام تو لے کے آیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ
کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر ایک جمعۃ الوداع عطا کر دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسرا پیغام لے کے آیا کہ تم اپنا احتساب کرو کہ جمعۃ الوداع اب اس سال کیا آئندہ سال بھی یہ والا جمعۃ الوداع نہیں آئے گا، اب یہ والا جمعۃ الوداع جو آج ہم جہاں پر پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ جمعۃ الوداع اب زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو وہاں پر تم کو اپنا احتساب بھی کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ میں نے ان پورے سید الشہور رمضان مبارک میں اور سید الایام جمعۃ الوداع کے اندر میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا یا نہیں کیا، میں نے اللہ سے اپنی مراد مانگی یا نہیں مانگی، میں نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، ان کوتاہیوں کے اوپر میں توبہ کروں، استغفار کروں، تاکہ اللہ رب العالمین باقی عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ اب ایک بزرگ فرمانے لگے، میاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، ہماری نماز ریاکاری والی ہے، تو اس کا علاج کیا کریں؟ تو فرمائے لگے، میاں جب نماز شروع کی جاتی ہے تو ریاکاری ہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عادت بنتی ہے، اور جب عادت بنتی ہے تو اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور جس وقت وہ عبادت بنتی ہے اس وقت ساری نماز عبادت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، ریاکاری ارادے کا نام ہے، یعنی اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ریاکاری ہے۔ خیالات کا آنا ریاکاری نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھ کر جب یہ کہہ دیتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تو آپ کا ارادہ تو ہے اللہ کے لیے کرنے کا، یہ خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ان خیالات کی وجہ سے نماز کو حقیر مت سمجھو۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا دیجیے، اور آپ یقین رکھیے کہ مسلمان کی نماز ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے، مسلمان کی نماز ریاکاری، خیالات کا آنا یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری ارادے کا نام ہے۔ جس ارادے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ارادہ اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ ریاکاری کی نماز نہیں ہے، وہ ارادہ بندوں کے لیے ہے تو یہ ریاکاری کی نماز ہے۔ آپ اپنے ارادے نماز شروع کرنے سے پہلے ارادہ کر لیں کہ یہ نماز میں پڑھ ہی اللہ کے لیے رہو، پھر کوئی دیکھتا ہے دیکھنے دیں، کوئی کچھ کہتا ہے کہنے دیں، آپ نے نیت جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، اللہ آپ کی نیت کو جانتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا اللہ کے لیے رکھا، آپ نے تراویح پڑھی اللہ کے لیے پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا اللہ کے لیے پڑھا، آپ نے ذکر و اذکار کیے اللہ کے لیے کیے، آپ نے تاک راتوں کا اہتمام کیا اللہ کے لیے کیا۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو وہی اللہ جو اعلان کر رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تم نے رکھا، تراویح میرے لیے تم نے پڑھی، اعتکاف میرے لیے تم نے کیا، قرآن تم نے میرے لیے پڑھا، ذکر و اذکار تم نے میرے لیے کرے، تم نے نوافل کا اہتمام میرے لیے کیا، تو اب میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں۔ تو یاد رکھو، اس کیفیت کو محسوس کرو، اور اس کیفیت کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دوسرے نمبر پر مرحلہ آتا ہے احتساب کا۔ ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے رمضان مبارک کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، مسجد نبوی ہو، اور دعا کرنے والے جبریل امین ہوں، اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنی سخت ترین بددعا، کتنی سخت ترین بددعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سینے میں قدم رکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آمین، دوسرے سینے میں قدم رکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آمین، تیسرے سینے میں قدم رکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، اے پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ تو جبریل امین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ جب میں سیڑھی پہ چڑھنے لگا، ممبر پہ چڑھنے لگا، جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بددعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جبریل امین سید الملائکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور پھر ممبر کا مقام، مسجد نبوی کا مقام، اور پھر
سید الشہور رمضان کا مہینہ اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس دعا کی شدت کتنی بڑھ جاتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس میں کوئی بخشش نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا دن ہم کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو سنت کے مطابق تم کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو کمی بیشی ہوگی اللہ معاف فرما دے۔ تو میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی۔ اب ہم نے اپنا احتساب کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں چاہیے، انسان کو اپنی پوری زندگی ایک سیکنڈ کے اندر آنکھوں کے سامنے گزر سکتی ہے۔ انسان کو یاد آ جائے گا کہ میں نے روزے کی حالت میں کتنی چیزیں ایسی کی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، میں نے روزے کے اندر کتنے گناہ ایسے کیے ہیں کہ میں نے حلال کو چھوڑ دیا لیکن حرام کو نہیں چھوڑا، میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا لیکن حرام سے روزہ رکھا، حرام سے افطار کیا۔ جب یہ احتساب کر لیا تو احتساب کرنے کے بعد استغفار کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے جو کمی بیشی ہوگی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ جس کے پاس اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرواتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی اس بددعا کے اندر شامل ہے، اور وہ لوگ بھی اس بددعا میں شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حیران ہوں گے کہ درود ہم بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نبی کی شان تو ویسے ہی عالی شان، وہ شان ویسے ہی شان شان ہے، رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عطا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت کرنے کے لیے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، ایک دفعہ درود بھیجے ہوئے صلی علیہ عشرہ، تو ایسے آدمی کو 10 رحمتیں عطا کی جائیں گی، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ درود ایک دفعہ پڑھا اتنے سارے انعامات سے نواز دیا گیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے یہاں پر نیو ٹاؤن مسجد میں درود پڑھا ہے، فرشتوں کی جماعت دے کے گئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ طاہر بن رشید الحسن بن نجم الحسن نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے، تو مجھے بتلاؤ کہ نبی کے سامنے میرا ذکر ہو جائے، میرے عشق کی انتہا کیا ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم نیت کر لیں کہ ہم کم سے کم ایک تسبیح رات میں سونے سے پہلے درود شریف کی پڑھ لی، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیجئے، یا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا جو اور کلمات آتے ہیں درود کی وہ پڑھ لیجئے، اس کا اہتمام ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک بات جمعے کی اہمیت، اور دوسری بات یوم تشکر اور یوم احتساب۔ آخری بات میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سب سے بلند، اللہ رب العالمین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو یہ کائنات ہی نہ بناتے۔ اس کائنات کے سبب وجود اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ادب و آداب ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے مت پکارو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسی گفتگو کے اندر مت بولو، ان کا نام اس طرح مت بولو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اور قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس یا ان کے اطراف کے اندر کوئی ہلڑ بازی کرے تو اس کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ میں ہر جگہ جہاں جا رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں تم عشق کرو لیکن نبی سے کسی کو مت پڑھاؤ۔ تم عشق کرو، تم آزاد ہو، لیکن اللہ کے واسطے کسی کو نبی سے نہ پڑھاؤ، اللہ کے واسطے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ آپ حیران ہوں گے ایسے میسیجز چل رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا تو کجا، اگر فلاں صاحب یہ کہیں گے تو ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں۔ اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی جرأت، اتنے اندھے۔ تمہارے نزدیک تمہارے دین کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کسے کے خاک درشتی خاک پر سے رہو، جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خاک پڑنے کے لیے تیار نہ ہو اس کے سر پہ خاک پڑے، وہ برباد ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ میں نے 2 حدیثیں پڑھی تو میں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کس قدر مہربان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے انتقال کے بعد قد وجبت لہ شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے در پہ بلایا ہے۔ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ امت کی شفاعت کے لیے ایک سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در پہ اس لیے بلایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت میں نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے تاکہ میری امت میرے در پہ آئے اور میں اس کا سلام قبول کروں اور سلام قبول کر کے میں اس کے لیے شفاعت کا سامان کروں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ویسا ہی موجود ہے۔ صرف اور صرف اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جلایا گیا ہو اور اس چراغ کے اوپر جیسے لالٹین کے اوپر شیشہ لگا دیا جاتا ہے، چراغ اندر ایز اٹ از جل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کا عرش اور نبی کا فرش جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اطہر لگا ہوا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے وہ زمین افضل ہے اللہ کے عرش، کیونکہ اللہ کے عرش اللہ اس عرش کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ساتھ جہاں تشریف فرما ہے آرام فرما ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزے اطہر ہے اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو ہماری آپ کی کیا جرأت وہاں جا کے لب کشائی کرے، ہماری آپ کی کیا جرأت کہ وہاں پر جا کے چیخے اور ہلڑ بازی کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ ہم نے اللہ کا حکم توڑا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حیدرآباد دکن کے اندر ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے، تو دوسرے جو ان کے محلے کے ساتھی تھے انہوں نے ایک خط لکھ کے دیا کہ آپ روزے اطہر پہ یہ خط پڑھ لیجئے۔ وہ سمجھے کہ انہوں نے سلام پیش کیا ہو، وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ آئے، جب خط کھولا تو وہ رونے لگے، سارا قطار ہچکیاں بن گئی، کیونکہ خط بھیجنے والے نے حضرات شیخین کی شان میں گستاخی کی کلمات لکھے، وہ اسی حالت میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو انہوں نے بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے علی میرے دوستوں کے بارے میں دیکھو تمہارے چاہنے والے نے کیا لکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور جلال میں آ کر ایک سینکڑ شدہ تلوار دیتے ہیں ایک آدمی کو اور کہتے ہیں اس شخص کا سر تن سے جدا کر کے لے کے آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر تن سے جدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھال میں رکھ کر لایا تھا. کہیں گے میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا, میں نے وہ تاریخ لکھ لی حج کے اور زیارت سے فارغ ہو کے واپس حیدرآباد لٹن گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا, تو کہنے لگے اس آدمی کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا کہ وہ آدمی بیت الخلا گیا تو وہاں پر گرنے کی آواز آئی, جب اندر دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تو اس کا سر تن سے جدا تھا اور سر موجود نہیں تھا. انہوں نے تاریخ دیکھی تو وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو مجھے بتلائیے کہ حضرات شیخین کی شان میں گستاخی نبی برداشت نہیں کرتے تو کیسے ممکن ہے کہ جنت البقیع ایک طرف حضرت عثمان غنی آرام فرما ہے, ایک طرف ازواج مطہرات آرام فرما ہے, ایک طرف امہات المومنین آرام فرما ہے, ایک طرف نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی آرام فرما ہے, ایک طرف 10,000 صحابہ آرام فرما ہے اور ایک طرف حضرات شیخین اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اس کے بیچ کے اندر کیسے ضرورت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر شام میں گستاخی کرو؟ اپنے ایمان کے خیر مناؤ, تجدید ایمان کرو, تجدید نکاح کرو. تمہارا نکاح بھی باطل ہو چکا ہے, تمہارا ایمان بھی باطل ہو چکا ہے. کسی کے عشق میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ اپنے ایمان کا سودا کر لو. کسی عشق میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ نبی کی شان سے گستاخی کرو. سب ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ معذرۃ الی ربنا معذرۃ الی ربنا. اپنے پروردگار کے سامنے ہم معذرت کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اور ہماری امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی, نمازوں کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, جمعے کا پتہ نہیں, قرآن کا پتہ نہیں, قرآن کیا ہے پتہ نہیں, نبی کے فرمان کیا ہے پتہ نہیں, نبی کے در کے آداب کیا ہے پتہ نہیں. میرے عزیز دوستو تم اس دن کو بھول گئے کہ جب قائد اعظم کے مزار پر کسی شخص نے اونچی آواز میں بات کی تو تم اس پہ مقدمے بتا رہے تھے. تمہاری کیسے ضرورت ہوئی کہ میرے آقا کے در پہ آ کے گستاخی کرو؟ لعنت ہو تم پر, لعنت ہو تمہارے پورے نظام پر, لعنت ہو تمہارے پورے کارکنوں پر. میرے نبی سے گستاخی کرتے ہو. اتنے اندھے ہو گئے, اتنے بھیڑیے ہو گئے, اتنے ذلیل اور کمینے ہو گئے. صحابہ کی جرأت نہیں, صحابہ کی ہمت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ اٹھانے کی. صحابہ کی جرأت نہیں ہے اونچی آواز میں بات کرنے کی. اور ایسے مقام پر جو سراپا وہ مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا میں اپنے قبر سے اٹھوں گا اور پھر میرے دونوں ساتھی قبر سے اٹھیں گے اور ہم لوگ پھر جنت البقیع جائیں گے اور جنت البقیع والے وہاں سے اٹھیں گے. پھر ہم ان سب کو لے کر ہم جنت المعلا کی طرف جائیں گے. ایک مقام پہ پہنچیں گے کہ جنت المعلا کے لوگ سارے کے سارے ہم سے آ کر مل جائیں گے. میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ جنت البقیع یہ عجیب غریب جگہ ہے, نصیب والوں کو یہاں جگہ ملتی ہے. اور یہ درمیان کا جو حصہ ہے بڑا عجیب غریب حصہ ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ علماء سے معلوم کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. محدثین نے لکھا ہے یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے اور جس طریقے سے حجر اسود جنت میں واپس چلا جائے گا اسی طریقے سے یہ جنت کا حصہ جنت میں واپس چلا جائے گا. تمہاری جرأت کیسے ہوئی جنت میں چلانے کی؟ کیا تم اس حنانہ درخت سے بھی کمتر ہو گئے؟ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا صحابہ کی جماعت بڑھ گئی تو ممبر بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے خطبہ شروع کیا تو ایک دم ایک بچے کے رونے کی آواز شروع ہوئی.
اور اتنی بڑھ گئی کہ ہچکیاں بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کا درخت، وہ کھجور کا تنا جس تنے پہ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنا زارو قطار رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھا. محدثین بتلاتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اس طرح وہ درخت تنا وہ روتے رہتے چپ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت پسند کرتا ہوں. تو استوان حنانہ وہی اس تنے کو دفن کر دیا گیا. کل دنیا کا یہ واحد درخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہو. کیا ہم اس درخت سے جڑے گزرے ہو گئے؟ نبی کے مقام کو بھول گئے؟ بظاہر وہ درخت بے جان تھا لیکن نبی کے عشق میں دیوانہ تھا. اور ہم نبی سے اتنے لا تعلق ہو گئے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھا کہ نبی کی شان کی گستاخی ہو رہی. در حقیقت اپنی ذات ذلیل ہو رہی ہے، در حقیقت اپنی ذات کمینی ہو رہی ہے، در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کے مستحق قرار دیا جا رہا ہے. جذبات کا اظہار کر لو لیکن نبی کے مقام کو تو دیکھو. میرے عزیز دوستو بھائیو، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں، ایمان کو حقیر مت سمجھو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بےادبی سے بچو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اصحاب کی شان میں گستاخی سے بچو. عشق تم کو جس سے ہوتا ہے کرو، بھاگ میں جاؤ. لیکن نبی کے عشق کے مقابلے میں کوئی عشق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم اپنے ایمان کا پیمانے پہ رکھ کے اپنے ایمان کو تول لیں اور اندازہ کر لیں کہ ہمارے ایمان کتنی پستی میں جا چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے اور ان لوگوں کو بھی معاف فرمائے جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی. اللہ ان کو تجدید ایمان کی توفیق دے، تجدید نکاح کی توفیق دے. یاد رکھیے نبی کی گستاخی سے، نبی کے مقام کی گستاخی سے ایمان چلا جاتا ہے. ایمان جب چلا جاتا ہے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. اب آپ پاکستان جب واپس آئیں اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی. سننے میں آیا ہے کہ 5 سال کی قید مقرر کی گئی ہے، 60,000 روپے جرمانہ، اور ساری زندگی حرم کی زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے. اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو سکتی؟ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی پتہ نہیں کیا سزا ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی، اپنے نبی کی، اپنے قرآن کی، نبی کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.